اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات بجبر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، آج کی شب البتاج کا دن منسوب ہے اس امام حمام سے کہ جو سبط اکبر کہا گیا، جو ذریت رسول کا پہلا نور تھا، اور اس کے بعد ذریت رسول اس طرح سے اس عالم کائنات میں پھیلی کہ سورہ کوثر کی تفسیر لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم نے رسول کو ابتر قرار نہیں دیا بلکہ ان کے دشمنوں کو ابتر قرار دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیغمبر اسلام کے سبط اکبر اور دوسرے امام ہمارے، آپ کی حیات طیبہ خاص طور سے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح سے دب جاتی ہے مولا کائنات کی تاریخ، چاہے وہ خلافت کے دوران ہو یا خلافت سے پہلے کی ہو، اور پھر وہ قیام عاشورہ جو ہوا، اتنا بڑا واقعہ تھا، وہ اتنا بڑا تحول اور تغیر تھا کہ پھر وہ ان دونوں کے بیچ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت صحیح سے واضح اور اجاگر نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں، جب ہم اس طرح کی محفلیں کرتے ہیں تو در واقع ہم حکم خدا پر، حکم معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ ہماری خوشی میں خوش رہو اور ہمارے غم میں غم زدہ ہو۔ تو یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ جلسات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خوش رہو تو ہم خوش ہیں، آپ نے کہا کہ غمزدہ رہو تو ہم غمزدہ ہیں، مغموم ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ محفلیں صرف اور صرف اظہار عقیدت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم آتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں اور ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں تاکہ بتا سکے قیامت کے دن کہ فرش مسرت پر کون کون تشریف فرما تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ ملائکہ آتے ہیں، یہ سب جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں یہ خالی جگہ نہیں ہے۔ چشم بصیرہ سے دیکھا جائے تو یہ وہ خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ملائکہ ہیں کہ جو انشاءاللہ گواہی دیں گے آپ کے لیے۔ لیکن یہ محافل اور یہ مجالس صرف اظہار عقیدت کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، اگر آپ قرآن تعلیمات کو دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے، ائمہ اطہار ہم سے کیا چاہتے تھے، اور پیغمبر اسلام ہم سے کیا چاہتے تھے، تو پھر ان محفلوں کی، ان مجلسوں کی اصل غرض اور اصل مقصد ہمارے لیے واضح ہو پائے گا۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کسی حد تک، پروردگار عالم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، تو میں نے آپ کی تخلیق کی ہے محمد، اور آپ کے صدقے میں اس کے بعد پوری کائنات بنی. تو کائنات کیوں بنی؟ پیغمبر اسلام کی خلقت کیوں ہوئی؟ تاکہ کوئی اللہ کو پہچاننے والا ہو، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو. دیکھیں کتنا ظریف فرق ہے قرآن کی آیتوں میں اور اس حدیث قدسی میں. اس حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے پروردگار کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو خلق کیا. لیکن جب قرآن مجید میں پروردگار عالم آتا ہے اور جن و انس کی ہدف خلقت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ میری عبادت کر سکے. دیکھیں عبادت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے. عبادت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معرفت نہیں ہوتی ہے پھر بھی عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا مرتبہ فرق ہوتا ہے. جو عبادت معرفت کے ساتھ ہو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اہمیت، اس کا مقام بالکل الگ ہے اس عبادت کے مقابلے میں کہ جو بغیر معرفت کی ہو. تبھی تو ہمارا حج کسی امام کے حج کے برابر نہیں ہو سکتا، ہماری نماز کسی امام کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ معرفت میں فرق ہے. ٹائم شاید اتنا ہی لیں ہم، ہو سکتا ہے اور زیادہ لمبی پڑھ دیں نماز. مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو قرآن کی تلاوت مکمل کر دیا کرتے. اب اتنے جلدی قرآن آپ کو یہ کہ صاحب اس سے کیا فائدہ. لیکن بات یہ ہے کہ عبادت کبھی کبھی معرفت کے باوجود کرتا ہے انسان، معرفت نہیں ہوتی پھر بھی عبادت کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں تو آپ کو خلق کیا یا محمد، اور پھر آپ کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا. اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی اس کو پہچان سکتا ہے تو صرف ذات پیغمبر اسلام ہے. اگرچہ وہاں پر بھی بات وہی ہے، جب پیغمبر اس پروردگار کو پہچان لے گا تو محو عبادت ہو جائے گا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ معرفت کے بعد عبادت آ رہی ہے. لیکن جب جن و انس کی گفتگو ہوئی، جب ہمارے جیسے لوگوں کی گفتگو ہوئی تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب معرفت کے ساتھ عبادت کرو گے تو اچھا، اور معرفت کے ساتھ عبادت نہ کر سکے تب بے عبادت انسان کی اس کے مطابق. تو اللہ نے پیغمبر کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا تاکہ معرفت حاصل کی جائے. اس کی معرفت حاصل کی جائے. معرفت بہت ضروری ہے. اللہ نے خلق ہی سے لے کی. آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، دیکھیں معرفت کیا ہوتا ہے؟ جاننا، کسی کو اندر سے جاننا، کسی کی شخصیت کو پہچاننا. کہتے ہیں کہ پہچاننا الگ چیز ہے اور جاننا الگ چیز ہے. نہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں کیونکہ آپ کو مسجد میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے، آپ کے عادت و اطوار سے واقف ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام مسائل شریعت بیان کر رہے ہیں. پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، آپ کے ذہن میں صرف اشارہ کروں گا، آپ سب پہنچ جائیں گے. پیغمبر اسلام مسائل شریعت بیان کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پائے امامت وہاں پر فرش مسجد میں پھنستا ہے اور امام حسین علیہ السلام گر جاتے ہیں زمین پر. پیغمبر اسلام ممبر سے نیچے لے جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں. اور یہ وہ روایت ہے کہ جو صرف کچھ بعض کتابوں میں نہیں ہے، تقریباً متواتر روایت ہے، اتنی زیادہ بار نقل ہوئی ہے. پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں اور مسجد کے سامنے کہتے ہیں ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. کون تھا وہاں پر نیا انسان؟ کوئی نیا انسان تھا؟ کہیں یمن وغیرہ سے تشریف لائے تھا؟ کوئی فارس سے چلا آ رہا ہو؟
کسی دوسرے ملک کا کوئی ڈیلیگیشن ہے، ایسا تو نہیں تھا. وہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، وہی پیغمبر کے ساتھ رہنے والے، وہی پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہی پیغمبر کو ہر روز دیکھنے والے، وہی پیغمبر سے ہر روز سوال کرنے والے، جن کے نام و نسب سب سے پیغمبر اسلام آشنا ہیں، اور وہ لوگ پیغمبر اسلام کے نام و نسب سے آشنا ہیں. اور جب وہ لوگ پیغمبر اسلام کے نام و نسب سے آشنا ہے تو وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نواسے رسول ہیں. بے شک. کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا مسجد میں کہ جو امام حسین کو نہ پہچانتا ہو. لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اس کو اس کی معرفت حاصل کرو. کیوں؟ کیونکہ صرف حسین کو پہچاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم ان محافل، ان مجالس کا، ان فرش مسرت پر آتے ہیں، فرش عزا پر آتے ہیں، تو یہ ذریعہ صرف اظہار عقیدت کا نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. تو ہم اگر آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی محفل کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم حسین اور حسن کی خوشی میں خوش ہونے والوں میں سے ہیں اور ان کے غم میں غم زدہ ہونے والوں میں سے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب حسین کو پیغمبر اسلام نے ہاتھوں میں بلند کر کے کہا کہ ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، تو اس کا مطلب سنت پیغمبر یہ ہے کہ کسی امام کو صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پہچاننا بھی ضروری ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور جب امام کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے عزیزان محترم، تو امام کا کردار اس طرح سے نکھر کر آ جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں آتا. میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں اول محفل میں نے آپ سے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا دور ظاہر سی بات ہے کہ قبل از ہجرت سے چل رہا ہے، اور سن 40 ہجرت تک آپ کی جب شہادت ہوئی، اور پھر سن 40 کے بعد سے سن 50 تک امام حسن علیہ السلام کی امامت رہی، اور سن 50 کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت شروع ہوئی، اور سن 61 میں جو ہے کربلا کا واقعہ رونما ہوا. تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو 10 سال ہے امام حسن علیہ السلام کی امامت کے، وہ غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے امام حسن کو صرف جانا نہ ہوتا بلکہ پہچانا ہوتا، تو کبھی بھی یہ 10 سال کیا، 10 دن کیا، 1 دن کیا، امام حسن علیہ السلام کی کسی بھی امام کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہوتا، درس لینے کا ذریعہ ہوتا. 10 سال کی تو بات ہی الگ ہے، 10 سال کی بات الگ ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہو چاہے یا امام حسن علیہ السلام کے بعد کا زمانہ اور آج کا دور ہے، ہم کبھی بھی امام حسن علیہ السلام کی حیات کو معرفت کی نظر سے نہیں دیکھتے. آج بھی ہم بحث کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، کیوں کی؟ ٹھیک ہے، وہ بچپن سے ہماری تربیت اس طرح سے کر دی جاتی ہے کہ ہم سوال نہیں کر پاتے، نہیں سوال نہیں کر پاتے، سوچتے ہیں کہ سوال کریں گے تو پھر نعوذ باللہ گستاخی ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی سوال اٹھتے ہیں کہ صلح کیوں کر لی، جنگ کیوں کر لی. اب میں یہ آپ اس خدمت میں پیش نہیں کروں گا، تحلیل و تجزیہ نہیں کروں گا کہ صلح کا ریزن کیا تھا امام حسن علیہ السلام. میں صرف چونکہ بات میں نے معرفت کے حوالے سے کہی ہے کہ امام کی معرفت ضروری ہے، اور امام چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ مقام امامت پر ہے تو پھر اس کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہونی چاہیے یہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے. اور جب ہم معرفت کے ساتھ امام سے سوال کرتے ہیں تو یقین مانیے گستاخی نہیں ہوتی ہے، امام جواب بھی دیتے ہیں. لیکن جب ہم بغیر معرفت کے، اب دیکھیں دونوں امام حسن علیہ السلام کی صلح کی بات ہے اور 2 الگ الگ واقعات ہیں، سوال دونوں میں ایک ہی ہے. آپ
تصور کیجیے کہ امام کس طرح سے اپنے بامعرفت افراد کے ساتھ، جو افراد آپ کی معرفت رکھتے ہیں، احتراماً آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، اور جو افراد بعنوان مضحکہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان میں کس طرح سے ایک صلوات بھیجا پر محمد وآل محمد. زیادہ وقت لوں گا نہیں، اگر آپ نے پانی دے دیا تو پھر اور لمبا بیٹھوں گا، پھر تو اچھا نہیں ہے. نہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آپ کے صحابی آئے اور آپ سے پوچھے یا ابن رسول اللہ، آپ نے بیعت کیوں کر لی؟ ایک سوال ہے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. تعجیل ظہور امام اسماعیل علیہ السلام، بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بیعت کیوں کر لی، آپ نے صلح کیوں کر لی؟ بھئی آپ نے صلح کیوں کر لی؟ آپ کو جنگ کرنا چاہیے تھی. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ نہیں؟ 72 لوگوں کے ساتھ، اس سے بھی کم، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا. اب میں نے آپ سے کیا عرض کیا، میں یہاں پر تحلیل و تجزیہ نہیں کروں گا کہ کیوں صلح کی. امام کا جواب کیا ہے یہ اہم ہے. جب ہم امام کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام امام ہے، امام حسین علیہ السلام امام ہے، امام علی علیہ السلام امام ہے، پیغمبر اسلام نبی ہے، تو اس کے بعد چیزوں کو سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پر صحابی پوچھ رہا ہے امام حسن علیہ السلام کو کہ آپ نے کیوں کیا، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیا میں امام وقت نہیں تھا؟ بے شک. چھوڑ دیجئے کہ فوج نہیں تھی، معاویہ نے بری سیاستیں کھیلی تھی، معاویہ نے پیسے دے رکھے تھے، خود امام حسن علیہ السلام کی فوج میں ان کے خلاف لوگ ہو گئے تھے، امام حسن علیہ السلام نماز پڑھنے ان کا سجادہ چھینا گیا تھا، آپ کے خیمے پر جو ہے تیروں کی بارش کی. تمام چیزیں چھوڑ دی. کس کے لیے وضاحت کرنا ہے؟ کس کو بتانا ہے؟ یہ تمام مسائل اپنی جگہ. امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم نے پوچھا کہ کیوں صلح کی ہے، تو کیا میں امام نہیں تھا؟ بے شک. بس بات ختم ہے. بے شک. اگر امام ہے تو امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں امام ہوں، اگر اللہ کا منسوب کردہ امام ہوں، تو چاہے صلح کروں چاہے جنگ کروں، اگر صلح کرتا ہوں تب بھی وہ مرضی الہی ہے، جنگ کرتا ہوں تب بھی وہ مرضی الہی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب کیا فائدہ بحث کر کے کہ صلح کیوں کی، کیا مسائل تھے، کیا مسائل تھے، کیا سیاسی پیش خیمہ کیا تھا، تمام چیزیں چھوڑ دیجیے. امام ہے، اور جب امام نے وہ فیصلہ لے لیا، بس ختم. فیصلہ ختم. تو جب صحابی پوچھتا ہے، کیونکہ ذہن میں سوال آنا لازمی ہے، لیکن اسی کے برخلاف جب امام جانتے ہیں کہ سامنے پوچھنے والا سمجھنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے. تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پوچھنے والے نے دربار خلافت میں پوچھا امام حسن علیہ السلام سے. آپ یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں ہر چیز پر قادر ہے، آپ ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے. اگر ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے تو پھر صلح کیوں کر لی تھی؟ یہ دوسرا واقعہ ہے. اب پوچھنے والا اس وجہ سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ وہ واقعا جواب حاصل کرے. پوچھنے والا یہاں پر اختیار امامت پر سوال کر رہا ہے. وہاں پر امامت کے مفہوم کو سمجھنا چاہ رہا تھا تو سمجھا دیا امام نے. یہاں پر امامت کے مفہوم کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے، یہاں پر اختیارات امامت پر سوال کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہر چیز پر قادر، اللہ نے ہر چیز کا اختیار آپ کو دیا ہے، تو اگر ہر چیز کا اختیار دیا ہے تو پھر صلح کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں.
یہ سوال تو ہم سے بھی آج ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو پانی نکل آتا، کیوں نہیں نکالا؟ علی جب چاہتے ہیں تو پھر پتھر میں علم گاڑ دیتے ہیں، تو چاہتے تو پھر جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، چاہے مدینہ کا وہ کے واقعات ہوں، تمام جگہوں پر اگر علی کے پاس اختیار ہے تو کیوں نہیں کیا؟ اب یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے دلائل ہیں، اس کے علتیں، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ قصد احانت سے۔ بہت کہتے تھے کہ ہر چیز کے اختیار ہے، بہت کہتے تھے کہ اللہ نے ہر چیز کے اختیار دے دیا ہے، آپ کی مرضی اللہ کی مرضی ہو گئی ہے، آپ جو چاہیں اللہ وہی چاہتا ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر صلح کیوں کی تھی؟ امام نے اتنا سنا اور فرمایا کہ کیا اب عورتیں بھی ہم سے بحث کریں گی؟ سبحان اللہ۔ دربار خلافت میں پوچھنے والا پوچھتا ہے، اور جب سوال کر لیتا ہے اور امام کہتے ہیں کہ تو نے میرے اختیارات پر انگلی اٹھائی ہے، تو اب اختیارات کو سمجھانے کی بات ہے تو یہ سمجھ لے امام کیا فرماتے ہیں کہ کیا اب عورتیں بھی مجھ سے بحث کریں گی؟ تاریخ کہتی ہیں کہ مسکراتا ہوا آیا تھا، روتی ہوئی گئی تھی۔ نعرہ حیدری 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 حیدری۔ تو جہاں اختیارات سمجھانے کی بات ہے کہ اگر تمہیں اختیارات امامت سمجھنا تو دیکھو یہ اختیار ہمارے پاس ہے، لیکن اگر وہاں پر اختیارات کا استعمال نہیں کیا تو اس کی وجہ تھی اپنی جگہ، لیکن امامت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں، امام کو صرف جانے نہیں کہ ان کا نام پہلے امام امام علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، نہیں، امام کو صرف جانے نہیں۔ اب ہم اطفال کے بچے نہیں ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم امام کو پہچانیں، ایک منزل آگے بڑھے۔ بس عزیزان محترم آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے بہت ہی مختصر رکھنا تھا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسن اختتام کے عنوان سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں۔ کافی پرانا سنا ہوا تو واقعہ تھا، اور اس پہ علامہ طالب جوہری صاحب کا بھی ایک جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض حسن اختتام کے عنوان سے۔ بس بات ختم ہے، آپ لوگ مسکرا سکتے ہیں کیونکہ مجلس تقریباً ختم ہو گئی ہے، یعنی زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب 2 منٹ بس۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت ہی بزرگ صحابی اور ان کی زوجہ، ان دونوں میں ایک مکالمہ شروع ہوا۔ تو شوہر صاحب کہتے تھے کہ میں افضل ہوں، اور زوجہ کہتی تھی کہ اور بزرگ صحابی رسول جلیل القدر، ابھی جو میں صفات بیان کروں گا تو آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اب دونوں میں بحث ہو رہی، کہہ رہی میں خادم رسول تھی، میں خادم فلاں تھی، میں اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے والی، وہ کہتے تھے میں خادم رسول، میں ہجرت سے پہلے رسول کا ساتھی تھا، میں ہجرت کرنے والوں میں، تمام چیزیں بیان ہو۔ اب بات یہ ہو گئی کہ کوئی بھی ہار ماننے والا نہیں ہے۔ جب ہار نہیں مانی گئی تو پھر تاریخ لکھتی ہے کہ دونوں گئے خدمت پیغمبر اسلام، یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں، بات ختم دے گی۔ بہت ہی مختصر کر کے میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، بات ختم ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے کہ کون زیادہ افضل ہے۔ میں آپ کے ساتھ تھا جب کوئی نہیں تھا، میں آپ کے ساتھ تھا مکے کی گلیوں میں، میں آپ کے ساتھ تھا ہجرت میں، میں آپ کے ساتھ تھا مدینے میں، میں آپ کے ساتھ تھا جنگوں میں، میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہا۔ آپ کی تبعیت اور صحابیت کا شرف حاصل کیا، میں نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ کو ان سے زیادہ دیکھا، آپ کی خدمت ان سے زیادہ کرنے والا، یہ تمام چیزیں بیان کی۔
پیغمبر اسلام نے سنا, کہا کہ نہیں, تمہاری زوجہ زیادہ افضل, تمہاری زوجہ افضل. اب جب دیکھا کہ زوجہ افضل, بھئی میں تو خادم رسول تھا, میں تو پیغمبر کی خدمت کرنے والا تھا, میں ہجرت میں اللہ کے رسول کا دوست تھا. قرآن کی آیت کے ذیل میں بیان کر رہا ہوں. پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں؟ اب دیکھیے, اگر مومن ہوتا ہے تو اگر رسول نے کہہ دیا کہ وہ افضل ہے تو مان لینا چاہیے نا. تو بات تو یہی سمجھ میں آ گئی کہ جیسے ہی سامنے والے نے پوچھا کیوں, تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کیوں افضل نہیں ہو. کہا کہ یا رسول اللہ کیوں, لیکن اچھا ہوا پوچھ لیا تو آج ہمارے لیے باعث خیر ہو گیا نا. رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنا سمجھ لو کہ یہ افضل ہے کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کے دایا ہونے کے فرائض انجام دیے. حسن کی دایا بنی یہ. جب حسن کی ولادت ہوئی تو یہ وہاں موجود تھی, اس لیے یہ افضل ہو گئی. اس لیے یہ افضل, تم بھی میری خدمت کرتے رہے, لیکن افضل کون ہوا؟ وہ کہ جس نے حسن کی خدمت کی تھی, جو وہاں پر موجود تھی جب حسن کی ولادت ہوئی. عزیزان محترم, یہاں پر علامہ طالب جوہری کا ایک جملہ, بہت خوبصورت جملہ ہے, میں آپ کی نظر کروں گا اور آپ محفل ختم ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ حسن کی دایا سے افضل نہیں ہو سکتے وہ حسن کے باپ سے افضل کیسے ہو سکتے؟ عظمت امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات. بس عزیزان محترم, یہ بہت مبارک رات ہے. مبارک مہینے میں تو جس طرح سے شب قدر ہوتی ہے اس سے بھی کم یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک امام معصوم کی آمد کا روز ہے. البتہ شب تو کل گزر گئی, لیکن بہرحال تو متبرک دن ہے. اس دن کے حوالے سے, اس مناسبت کے حوالے سے ہماری بارگاہ الہی میں دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اس مہینے میں پیدا ہونے والے اس مولود کا, کہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما. پروردگار جو ہماری حاجتیں ہیں, جو یہاں پر موجود مومنین ہیں, جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, جو دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں, جو مسلمان ہیں, جو مومنین ہیں, ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو مشکلات میں گرفتار ہیں, جو مصائب و آلام میں گرفتار ہیں, ان کے مشکلات و مصیبتوں کو ختم فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو ائمہ اطہار کی معرفت, امام حسن علیہ السلام کی معرفت چونکہ منسوب ہے آج کے دن ان سے, ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو ایسا قرار دے کہ امام خود ہم کو اپنا شیعہ کہیں انشاءاللہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد